معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج جس ہستی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یہ مکے مدینے کے والی نہیں، پورے دو جہاں کے والی، کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہم آج یہ بات کریں گے، ہم نے پچھلے سال بھی ربیع الاول کے بے تحاشا پروگرام کی، اور ابھی اس سال ہم نے ربیع الاول شروع ہوتے ہی تقریباً 6 یا 7 ربیع الاول سے پروگرام شروع کر دیے تھے اس حوالے سے، اگر آپ نے ہمارے پچھلے کلپس دیکھیں تو۔ مجھے بہت چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشان یہ کر رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 1400 برس سے پتہ نہیں کتنے اکابرین، کتنے مفکرین، کتنے تاریخ دان اور کتنے محققین نے اپنی کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کو کسی طرح حل کر لیا جائے، اور یہ امت جو فساد کے معاملات جو ہیں ان کی طرف نکل جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ معاملات جن پر سب کا اجماع ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی کنسنسس ہے تمام مسلمانان عالم کا۔ اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ یہ ہستی کون ہے۔ کیا اس ہستی کے بارے میں بھی کسی کو کوئی نعوذ باللہ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جتنے فقہ ہیں، جتنے مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹس ہیں اسلام کے، اس بات پہ سب متفق ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے صرف متبرک نہیں، ماڈل ہیں۔ وہ ہمارا ماڈل ہی وہی ہیں، کردار میں، گفتار میں، علم میں، ہر چیز میں۔ ہم جب اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں، آج کل تو مدرسوں کا دور ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے، یہ الگ موضوع ہے، یہ جن کا ہے وہ کریں اس پر بات، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، چونکہ جب برین واش شروع ہو جاتا ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، برین واش جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو واش کرنے میں نا آپ کی زندگی واش ہو جاتی ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو میں کر رہی، میں انگلینڈ میں ایک کورس کر رہی تھی، ورکشاپ تھی ہماری، تو وہاں پر 26 ملکوں کے پارٹیسپیشن تھی۔ تو آئرلینڈ سے ایک خاتون تھیں جو کنورٹڈ مسلم تھیں، اور وہ ریسرچ کر رہی تھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں جن میں ایشوز پر جنگ ہے یا نان ایشوز پر ہے۔ تو میں نے ایسی ذرا انٹرسٹ لیا، چونکہ جب ہوتا تھا ریسٹ ٹائم ہوتا تھا، بریک ہوتی تھی، تو ہم لوگ کافی کے لیے چلے جاتے تھے، اس سے ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ واز اے ویری کلیئر اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن۔ تو ہم نے کرسچینٹی پر بھی بات کی کہ جب چرچ ریفارمز موومنٹ چلیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کی، چونکہ وہ کرسچن سے کنورٹ ہوئی تھی، پروٹیسٹنٹس میں سے تھی ویسے وہ، کیتھولک پروٹیسٹنٹس ہمارے، ایک تو کیتھولک ہیں آپ کے کرسچنز ہیں، دوسرے پروٹیسٹنٹس ہیں۔ تو مجھے اس کے اندر ایک مزاحمت، ایک ریزسٹنس نظر آئی مذاہب میں ان جھگڑوں پر جو نان ایشوز پر ہوتے ہیں۔ اب ہماری یہ ہستی، مکے مدینے کا مالک، ہمیں مکے سے متعارف کرانے والا، ہمیں خدا سے متعارف کرانے والا، ہمیں مدینے کی اسٹیٹ کا ماڈل دینے والا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھنا یہ تھا کہ ان کی ذات اہم ہے، شخصیت اہم ہے، یا ان کی ولادت کی تاریخ اہم ہے اور وفات کی تاریخ اہم ہے۔ تاریخیں اہم نہیں ہوتی، شخصیت اہم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی تھی مجھے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو پرابلم نظر آتی ہے، اور میں ہنستی رہتی ہوں کبھی کبھی، کہ یہ لوگ نان ایشوز پر بھی لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا واٹ از دیٹ؟ تو وہ کہتی ہے کہ سنی said that it is 12 ربیع الاول, it is 12 of ربیع الاول, and the other sect, the اہل تشیع, they said, اردو بھی 2-4 جملے بول لیتی تھی اور بڑا اچھا بولتی تھی، کہتی ہیں and the اہل تشیع they celebrate it at 17th of ربیع الاول,
and the death event also is disputed. وفات ہم سنتے ہیں, جیسے I have always listened the 12 وفات, but the same day is the ولادت. I said no, we in fact we take this date as 28th of Safar, just after Muharram, the Safar, month of Safar. تو کہتی ہے yes, what exactly. میں اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے زیادہ سے زیادہ جو آڈینس ہیں اکثریت وہ اردو سمجھنے اور بولنے والوں کی ہے. وہ کہہ یہ رہی تھی کہ آئی ایم ریئلی سرپرائز دیٹ دا پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر از امپورٹنٹ اور دا ڈیٹ آف برتھ اور دا ڈیٹ آف ڈیتھ از امپورٹنٹ. سو واٹ از دس؟ تو میں نے جو اس کو بتایا میں وہی اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے پوری زندگی ہماری پہلی ربیع الاول سے لے کر, جس کو آج کل عشرہ ربیع الاول کہا جا رہا ہے, پہلے نہیں کہا جاتا تھا, اور 29 ربیع الاول تک بے تحاشا درس, میلاد کی محفلیں, نعت کی محفلیں, ہم ہر جگہ شرکت کرتے تھے. اور ہر مکتبہ فکر یعنی اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, ان کے ہاں بھی درس اور میلاد اور نعت خوانیاں, اور ایک جگہ قوالیاں بھی. قوالیوں کو بھی کچھ لوگ پسند نہیں کرتے کہ جی اس میں تو میوزک آتا ہے, لیکن مجھے تو قوالی بہت, جو وجد ہے نا, وجد جو ہے قوالی کا, وہ انسان کو اپنے آپ سے بے خود کر دیتا ہے اور وہ اس ہستی سے ملا دیتا ہے جس ہستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا. اسے آپ دیکھیے غلام فرید صابری قوال جو ہیں, اور بے تحاشا قوال ہمارے یہاں ایسے تھے, اور ان کا بیٹا امجد صابری, اور یہ لوگ جب تاجدار حرم پڑھتے تھے تو جو ان کا جو کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی, جب وہ کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے تو آپ خود فیل کریں گے. اسی کو انگریزی میں ایکسٹسی کہتے ہیں. انفیکٹ شی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دی ایکسٹسی. ایکسٹسی کا مطلب ہے وجد, سرور. کچھ لوگوں کو گانے بجانے میں اور ڈانس میں نعوذ باللہ سرور آتا ہے, ہوگا آتا ہے. ہمیں سرور آتا ہے اور وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے جب ہم اللہ, اس کے رسول اور ان ائمہ طاہرین اور اصحاب کرام اور اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن کے کردار ہمارے لیے ماڈل ہیں. لیکن جن کے کردار ہمارے لیے ماڈل ہیں, ان کا ماڈل کون تھا؟ ان کا ماڈل تو یہ مکے مدینے کا مالک تھا. تو ہم نے ان کے کردار پر, ان کی شخصیت پر, ان کے اطوار پر توجہ دینے کے بجائے ہم اس میں پڑھ گئے ارے وہ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. نہیں جی, وہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے, اور وہ جی وفات تو یہ لوگ مناتے نہیں, وہ تو ہم ہی مناتے ہیں. 28 صفر کو ان کی وفات ہے تو پھر وفات بھی مناؤ. ان معاملات میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ اتنے بیوقوف ہیں, آپ کے پاس اتنا وقت ہے اور اتنی انرجی ہے جو آپ نان ایشوز میں ضائع کر رہے ہیں. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایشو کیا ہے؟ وائی مسلمز ور ڈفرنٹ فرام دی جیو اینڈ کرسچنس اینڈ ادر ریلیجن. ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ, اور ایک اور بات, ہماری کتاب وہ ہے جس نے تمام انبیاء اور تمام صحیفوں اور تمام کتابوں کی گواہی دی. ہم ان کو مانتے ہیں. اگر وہ ہمارے قرآن کو اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو وہ جانے اور ان کا خدا جانے اور ان کا نبی جانے. ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ہمارے لیے حضرت عیسیٰ اتنے ہی محترم ہیں چونکہ اللہ نے کہا. ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہمارے لیے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, اور ہر نبی کی امت نے ان کے ساتھ اور اپنی کتابوں کے ساتھ جو کیا, تحریف کی, اور اللہ نے ان پر کن کن امتوں پر عذاب نازل ہوئے, سمود, عاد, صالح, ان کی اونٹنی کا جو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اللہ نے عذاب نازل کیا. امت پر نہیں, ان کو سزا دی تھوڑی سی کہ تم نے عذاب مانگنے میں اپنی امت کے لیے جلدی کیوں کی, صبر کیوں نہیں کیا, صرف اتنی سی بات پہ. اور پھر اسی مصیبت سے ان کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے باہر. اور وہاں وہ کیا پڑھتے تھے؟ یہی ہم جسے آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا. اور یہ ظلم ہم سینکڑوں معاملات میں اپنے اوپر کرتے ہیں. خواہشات کی فراوانی, لالچ, اقتدار کی خواہش میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ قتل و غارت, انسان کا خون انسان پر کیا واجب ہے؟ ہمارے رسول نے ہمیں کیا بتایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے.
انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، معاف کیجیے گا مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یعنی اللہ کے نزدیک انسانیت کی جو حرمت ہے، انسانی جان کی جو حرمت ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میڈیا کی مہربانی سے بچے ماشاء اللہ، آئی ریئلی اپریشیٹ، دس از دی اونلی تھنگ وچ آئی اپریشیٹ، کہ بچوں میں کوشچن کرنے کا، سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. جو چیز انہیں سمجھ نہیں آتی وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا، مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے، کہ سوال کرنا ہی جرم تھا، اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا لو جی ہم سے سوال کر رہے ہیں. استاد سے بھی نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے تھے. تو میڈیا کے آنے سے ان کے سامنے پورا انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کھلی پڑی ہوئی ہے. وہ ہر مذہب کا، ہر فقہ کا، ہر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ کر لیتے ہیں سوال. یہ ان کا حق ہے. اور ہمارا فرض کیا ہے؟ ان کا حق ہمارا فرض ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ ہاں یہ سوال جو تم نے پوچھا ہے اس کا یہ جواب ہے، اور اگر خود بھی جواب نہ آتا ہو تو ان سے کہیں، ایڈمٹ کریں کہ ہم مطالعہ کریں گے، پھر ہم تمہیں اس بات کا جواب دیں گے. اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جو سنا ہوا ہے وہ آگے ہم بڑھا دیتے ہیں. کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں، کسی کو اس کے مرتبے سے گھٹا دیتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کے سامنے ایک استاد نے یا والدین نے، بڑوں نے یہ جواب نہ دیا تو شاید بچے اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم جس سے سوال کر رہے ہیں وہ ایسے ہی فوراً اتنا اسپونٹینیس نہیں ہوتا کہ غلط سلط جھوٹ بکواس نہیں. جب بچہ یہ سنتا ہے کہ یہ مطالعہ کریں گے، تحقیق میں جائیں گے، پھر ہمیں جواب دیں گے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سوال کرنے سے کم از کم، ہو سکتا ہے کئی بچے اتنے سمجھدار اور اتنے عقل مند ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے سوال کو اپریشیٹ کریں اور تحقیق میں جائیں. اقبال نے کہا نا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر. بہت باتیں ہو رہی ہیں آج کل غلامی سے آزاد ہونے کی، سن رہے ہیں نا آپ، ہر سیاسی جلسے میں غلامی اور آزادی کا جو ہے وہ درس دیا جا رہا ہے، غلامی اور آزادی کے فائدے اور نقصان بتائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے اپنے عمل اور کردار سے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ غلامی کس کی غلامی کر رہے ہیں. تو اس ایشو پر ہم اپنے بہت سارے دوستوں کو جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے تو خوشبخت کو ریکویسٹ کروں گی، اور عابد رضوی صاحب ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، جو لوگ اویلیبل ہوں گے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ، تسنیم احسن صاحبہ ہیں، مریم حسن ہیں، اور صبیحہ اخلاق صاحبہ ہیں، سارہ جو ہمارے ساتھ بہت سارے پروگراموں میں ربیع الاول کے رہی ہیں. تو جو بھی ہمیں اویلیبل ہوگا تو ہم ان سے ضرور یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے درس میں، اپنی مجالس میں، اپنی میلاد میں، اپنی محفلوں میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ولادت یا وفات کا دن اہم ہے یا شخصیت اہم ہے. وہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ وہ دنوں اور راتوں سے بلند ہے، تاریخوں سے بلند ہے، کہ کس ڈیٹ پہ پیدا ہوئے، کس ڈیٹ پہ انتقال ہوا. آف کورس یہ اہم ہوتا ہے، چونکہ ان دنوں کو جب ہم یاد رکھتے ہیں تو ان دنوں پر ہمارے یہاں سیلیبریشنز ہوتی ہیں، میلاد ہوتے ہیں، محافلیں ہوتی ہیں، درس ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک صرف جو مجھے سمجھ میں آیا، بچپن سے میں یہ سوال ضرور کرتی تھی، اور میرے والد کو میں اس معاملے میں ہمیشہ سیلیوٹ کرتی ہوں. میں ان سے کہتی تھی یہ کیا ہے، آپ ہمیں کبھی منع نہیں کرتے کہ ہم پہلی ربیع الاول کو بھی چلے جاتے ہیں، 11 کو بھی چلے جاتے ہیں، 12 کو بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بالکل، ربیع الاول کا مہینہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا، یہ ایسا متبرک مہینہ ہے جیسے رمضان سب مسلمانوں کے لیے متبرک ہے، جیسے محرم سب مسلمانوں کے لیے متبرک ہے. اگر کچھ لوگ اس میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سوال کا جواب دینے سے گھبراتے ہیں. کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور مطالعہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دماغ کشادہ ہوتا رہتا ہے، وہ دماغ کھلتا ہے، وہ بچے کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، پوچھنے والے کو، وہ کسی بھی عمر کا ہو، اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرے کہ ہمیں یہ سوال کا یہ جواب بتایا گیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہم نے کہیں پڑھنے میں، تحقیق میں، مطالعے میں غلطی کی ہو تو ہم پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. ہمیں جیسے یہ بتایا گیا کہ گھر والے جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ابا مثال دیتے تھے کہ بیٹا تم جب پیدا ہوتی ہو تو تمہارے گھر والوں کو، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو اس کی ڈیٹ آف برتھ یاد رہتی ہے.
اسی طرح کسی کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کو اس کے انتقال کی، پڑوسی بدلتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دوست احباب جو آپ کو مل ہی 40 سال بعد آپ سے ان کا تعارف ہو رہا ہے، وہ آپ سے کہیں کہ نہیں جی آپ کے گھر پیدا ہوئے تھے لیکن ہاں ہم تو نہیں منائیں گے۔ یعنی رسالت مآب کی زندگی میں ان کی پیدائش کا دن کون سا منایا جاتا تھا یہ دیکھنا ہوگا، تو وہ ان کے گھر والے بتائیں گے نا، ان کے والدین بتائیں گے۔ والدین آپ کے تھے نہیں، آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کی پھپھیاں تھیں، آپ کی والدہ کی بی بی آمنہ جو ہیں وہ تھیں، وہ بتائیں گی نا کب پیدا ہوئے تھے، نہ کہ کسی دوسرے محلے سے جا کے میں جا کر رہتی ڈیفینس میں ہوں ناظم آباد جا کے پوچھوں آپ ہمارے گھر سے آپ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ میں کب پیدا ہوئی تھی؟ وہ کہیں گے کہ بی بی میں تو آپ کو ملی اس وقت میں جب آپ کالج میں پڑھتی تھیں، پھر میں کیا جواب دوں گی؟ یہ اہل تشیع کی دلیل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہاں منایا تو یہی ہے جو رسالت مآب کی زندگی میں منایا جاتا تھا، جو دن وہی دن، تو کم از کم 60-70 برس، آدھی نصف صدی گزرنے کے بعد تاریخیں تبدیل کرتی گئیں، اور گھر والوں سے پوچھنے کے بجائے اس کو فساد کا ایک اور پوائنٹ کھڑا کر دیا گیا۔ چلو اور کچھ نہیں تو تاریخوں پہ لڑ لو، بھائی کردار پہ بات کرو نا، شخصیت پہ بات کرو، دن تھوڑی اہم ہے، جو شخصیت پیدا ہوئی ہے وہ کون ہے، جو کردار ہمیں اللہ نے ماڈل دیا ہے وہ ماڈل کیسا ہے، وہ دیکھنا ہے نا کہ تاریخیں دیکھنی ہیں۔ تو ہم اس پر پوچھیں گے کہ کون کیا جواب دیتا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ 29 ربیع الاول تک جب بھی ہمیں لوگ اویلیبل ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔